کے شہریوں میں، یہاں کے تخلیق کاروں میں پیدا کر گیا. بہت شکریہ. اب آپ گفتگو کرنا چاہیں گے تو مائک ہم اس طرف لے آتے. حمزہ حیدر ہمارے درمیان موجود ہیں، نوجوان افسانہ نگار ہیں، پبلیکیشن سے بھی وابستہ ہیں. جی حمزہ، آپ کیا کہنا چاہیں گے نظم کے حوالے سے؟ بہت شکریہ سلمان بھائی. اور میں سچ کہوں تو اس نظم فاؤنڈیشن کی نشست میں آپ کی محبت میں آتا ہوں، لیکن آج میرے پس پردہ عزم یہ تھا کہ کیونکہ رخسانہ صفا صاحبہ کی اور آپا کی نظم رکھی ہوئی ہے تو میں سچ مچ میں آج ان دو وجوہات کی وجہ سے آیا ہوں. چونکہ میں مطلب ایک عرصہ دراز سے آپا کا کلام پڑھتا رہتا ہوں اور سنتا رہتا ہوں، تو مطلب شعوری اور لاشعوری طور پر دونوں ہی انداز سے جو ہے ان کا کلام گہرا اثر چھوڑتا ہے. اور سب سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ میں آپا کی تعریف کیا کروں، بلکہ ان کی تانیسی حوالے سے جہاں پر بات کی جاتی ہے تو اس نظم میں ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اس میں تانیسی حوالے کی تذکیر ہو، بلکہ اس میں جو ہے ایک بڑے ایک شہر کی بات کی گئی ہے جس کو ہم جینڈر اسپیسیفائڈ نہیں کر سکتے. تو اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی زوال پذیر معاشرے کی یا شہر کی بات ہو رہی ہو، بلکہ ایک ایسا شہر معلوم ہوتا ہے جو عدمیت کا شکار ہو چکا ہے اور اس پر ستم ڈھا دیا گیا ہے. اور اب اس کی جیسے درد کی جو آپ نے اس میں تمثیل بھی قائم کی ہے کہ درد کی جھیل پر کائی جم گئی ہے، تو اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مطلب اب وہ درد بھی جو ہے معدوم ہوتا جا رہا ہے. یعنی قصہ جو ہے وہ کافی مطلب ایک ماضی کی نشانی کے طور پر آپ نے منعکس کیا اس کو. تو اس میں یقیناً ایک لامعنویت کے رنگ بھی آتے ہیں اور ایک لایانی کیفیت بھی نظر آتی ہے، لیکن اس میں جو ہے کوئی ایسی امید تو نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن اس نظم کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں اہل جنون کی بھی جس طرح سے تذکیر کی گئی ہے تو وہ بڑی غیر معمولی ہے. میں آپا کے نظم کو جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے جین سارتر کے ساتھ میں ایک سیمون نام کی خاتون وابستہ تھی. اگر ہم ان کی چیزیں پڑھیں، انہوں نے کتاب ایک تھی دی سیکنڈ سیکس، اس میں تانیسی حوالے سے بڑا کام کیا ہے. تو کہیں کہیں پر آپا کی تحریروں میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس معاشرے کو ملحوظ رکھتے ہوئے بڑے بہترین انداز میں جو ہے نا آپا نے ان مسائل کی طرف ہمارے یہاں اشارہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں فرانسس ڈی سوزا ایک آرٹسٹ تھے، تو ان کی پینٹنگز میں بھی جو ہے نا متخیلہ اور اوہام کو جو ہے نا وہ اپنی مصوری میں رنگوں کے ذریعے بیان کرتے تھے. آپا کی کئی چیزوں میں نے دیکھا اس طرح کا بڑا غیر معمولی بیانیہ نظر آتا ہے جو بہت زیادہ مطلب اس کے لیے ایک عمیق اندازی چاہیے ہوتی ہے جس کے بعد ان چیزوں کو سمجھا جائے. تو جس طرح سے انہوں نے خاموشی کا ذکر کیا کہ خاموشی نے صدا لگائی ہے، تو یہ بڑی ایک سورلسٹک اپروچ ہے اور یہ سمجھ لیں درد کی انتہا کی کیفیت کا پرزور اعلان ہوتا ہے. تو بہت ہی بہترین نظم ہے اور اس میں جس طرح سے منظر نامے کو جو ہے بیان کیا گیا ہے وہ بہت ہی غیر معمولی ہے. اور اس نظم کو پڑھ کے کہیں کہیں پر اداسی بھی ہوتی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ یہ سچ بھی ہے، تو آپ نے سچ کی طرف نشاندہی کی اور وہ بہت ہی لائق ستائش ہے. اور بہت شکریہ آپ نے مجھے گفتگو کا موقع دیا. بہت شکریہ حمزہ. آپ کی گفتگو میں جو سب سے اہم پہلو میری نظر میں رہا وہ یہ کہ یہ نظم ایسی نظم نہیں ہے جس میں ایک تخلیق کار، ایک شاعر اپنے سامنے کسی تہذیب کا زوال دیکھ رہا ہو، بلکہ وہ تہذیب جو ہے وہ زوال اس کا ہو چکا، وہ اس کے ملبے پہ، اس کی راک پر جو ہے وہ ایک نوحہ کناں ہے. تو یہ بہت اہم اس نظم کو سمجھنے کے لیے بہت اہم نقطہ تھا. اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ ایگزسٹینشل کرائسس کے حوالے سے بات کی کہ سارتر کے ساتھ سیمون، تو وہ بھی ان کی بھی تحریریں جو ہوتی ہیں وہ اوبویسلی ایگزسٹینشلزم سے تعلق رکھتی ہیں. اور یقیناً جب ہم ڈاکٹر رخسانہ صفا کی